السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، انشاءاللہ آج ہم آپ کو اپنی اس آڈیو میں ناپاک کپڑے کیسے پاک کیے جاتے ہیں انشاءاللہ پوری جانکاری کے ساتھ حاضر ہیں۔ کافی دنوں سے یہ سوالات ہمارے ذہن میں گردش کر رہی تھی اور دیکھنے میں بھی آیا کہ لوگ اچھے طریقے سے اپنے کپڑے کو پاک نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہی طریقہ جو پرانا طریقہ لوگ اپنا رہے ہیں کہ 3 پانی میں ڈالو نکالو کپڑا پاک، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو 3 پانی کا مسئلہ ہے اس کو آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں۔ پہلے یہ جان لیں کہ نجاست کتنے قسم کے ہوتے ہیں۔ تو نجاست ایک گیلی ہوتی ہے جسے نجاست غلیظہ بولتے ہیں جو دیکھنے میں آئے، اور ایک پانی والی جسے نجاست خفیفہ بولتے ہیں جیسے پیشاب شراب وغیرہ۔ نجاست غلیظہ میں سنڈاس گوبر وغیرہ جو دیکھنے میں آئے، جو دکھنے میں نظر آئے، اسی کو نجاست غلیظہ بولتے ہیں۔ مگر پیشاب وغیرہ جو ہے وہ گیلی نجاست یعنی بھیگی ہوئی ہے، اگر وہ سوکھ بھی جائے تو نظر نہیں آتے، مگر جو دلدل نجاست ہے جسے ہم پخانہ گوبر وغیرہ کہتے ہیں وہ سوکھ بھی جائے پھر بھی وہ دکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کون سی نجاست ہے۔ اگر نجاست غلیظہ ہے، سنڈاس وغیرہ ہے، تو جس کپڑے میں لگا ہو، جہاں لگا ہو، جس حصے میں لگا ہو، سب سے پہلے اس حصے کو پاک کر لیا جائے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کپڑا تھوڑا سا ناپاک ہے، نجاست لگی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں اس کو پورے کپڑے کو بھگا دیتے ہیں۔ اب جو کپڑا پاک تھا وہ بھی ناپاک ہو گیا۔ تو ہم سب سے پہلے اس نجاست کو ہٹائیں گے، نجاست کو دور کریں گے۔ جب نجاست کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ جیسے اگر نجاست لگا ہے، کپڑے میں لگ گئی ہے نجاست غلیظہ جو دیکھنے میں آئے، باتھ روم جسے بولتے ہیں، سنڈاس بولتے ہیں، گوبر بولتے ہیں، اور اسی طریقے سے کیچڑ وغیرہ جو دیکھنے میں آئے، تو اس کو سب سے پہلے اچھے طریقے سے دھلا جائے، اور دھلنے کے بعد پھر اس کو کیسے سکھایا جائے۔ پانی جو آپ 3 مرتبہ بولا جاتا ہے کھنگال لیا جائے، تو اس کا جو طریقہ پوائنٹ میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس پر غور کریں۔ جیسے آپ 1 بالٹی پانی رکھا ہے، اس میں کپڑا ڈال دیا جو کپڑا ناپاک ہے، ڈالنے کے بعد اس کو اس بالٹی میں ہلانے کے بعد پھر اس کو نکالا جائے۔ نکالنے کے بعد پھر اس کو خوب تیزی سے نچوڑا جائے، جیسے میں بول رہا ہوں خوب تیزی سے نچوڑا جائے، یعنی اچھے سے، اتنا تیزی سے، اتنا زور دے کر، طاقت دے کر نچوڑے کہ اگر اس کپڑے کو آپ کے بدن پر رگڑا بھی جائے تو اس سے آپ کا بدن تر نہ ہو۔ اس کے بعد جب نچوڑ لیا گیا، اب اس کپڑے کو ایک سائڈ میں رکھیں، پھر اپنے ہاتھ کو پھر اچھے طریقے سے دھوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نجاست تھا، اور اپنے کپڑے کو نچوڑا تو وہ نجاست آپ کے ہاتھ میں بھی لگ گئی۔ تو جب اس کو نچوڑیں ہم، اب ہاتھ دھوئیں، جس برتن میں ہم نے اس کو رکھا ہے اس برتن کو بھی دھلیں۔ اب دھل لیا گیا، پھر دوبارہ اسی طریقے سے کیا جائے، دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ کو دھونا، اور وہ بالٹی جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو اس کو آپ لوگ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اچھے سے اس کو نچوڑیں۔ تیسری مرتبہ میں نچوڑے، ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ کپڑا خود پاک ہو گیا ہے۔ مگر آج کے دور میں اتنا تیزی سے، ہمارے خیال میں تو ہے کہ اتنا تیزی سے کوئی لیڈیز، عورتیں اتنی زور سے طاقت نہیں لگاتی ہیں، تو کپڑا گویا کہ اور پاک کپڑے رہتے ہیں اس میں بھی وہ کپڑے شامل کر دیتی ہیں، گویا کہ وہ کپڑے جو پاک تھے وہ بھی ناپاک ہو گئے۔ تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے، آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بالٹی میں یا ٹپ میں رکھ دیا جائے، اور رکھنے کے بعد نل کھول دیا جائے۔ جب نل کھل جائے، بھر جائے پورا پانی، اور وہ پانی بہنے لگے، جیسے پانی بہنا شروع ہو جائے گا، اب وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، اب اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری بات کو آپ لوگ مکمل سماعت کر چکے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس بات کو پھیلانے کی کوشش کریں گے۔
میں آپ سے گزارش کروں گا اگر میرا اس بیان اگر آپ کو اچھا لگے تو فارورڈ کرنے میں ہرگز نہ بھولیں، دوسروں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو نئی معلومات ہو اور آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کو ثواب ملتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔